الحمد لله الذي أنزل القرآن ونزل الفرقان وأنعم علينا بالإيمان وتبلنا بالإحسان والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم درود شریف اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا محمد بارك وسلم صلاة الله وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. یقیناً آپ لوگوں نے سرکار امام بیانی آپ کے اس میں مبارک سے منسوخ اس عظیم الشان جلسہ کے ذریعے علماء کی ضیافت کر کے ان سے کربلا سماعت کر کے اس پرفتر ماحول میں اپنے آپ کو بیدار کر دیا. شام سے ہی اب تک اس محفل پاک میں نہ جانے کتنی تقاریر ہو گئی ہوں گی. صدر باوقار محب گرامی حضرت مولانا نور محمد صاحب قبلہ مصباحی، محب گرامی حضرت مولانا تسلیم رضا مصباحی، یہ لوگ پتہ نہیں کیوں بیٹھے ہوئے یہاں پہ، باقی سب لوگ چلے گئے، ان لوگوں کو بھی چلے جانا چاہیے تھا. اور میں آخری تھا، اکیلا رہتا، ٹھیک تھا. اشتہار میں 15-20 لوگوں کے اسماء اس لیے بھی دیے جاتے ہیں تاکہ اخیر تک اس منبر رسول کی وہ حفاظت کرتے رہے. ہمارے محترم معظم حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب نے سمدھیانہ کا پورا حق ادا کیا، اور ایک سمدھی کو سمدھیانہ میں آنے کے بعد ان کے حقوق بڑھ جاتے ہیں. لیکن آج میں الٹا دیکھا، لڑکا والا ہی اکثر گرم ہوتا ہے، مگر یہاں لڑکی والے ہی گرم ہو گئے. اللہ خیر فرمائے. بڑے اچھے عالم ہیں، بڑی اچھی گفتگو ان کی بھی ہو گئی تھی. میرے پاس وقت کافی کم ہے، طویل گفتگو میں نہیں کر سکتا. نایاب و منظر صاحبان کے نام سے پورے ہندوستان میں ایک جوڑی گھومتی ہے. اسی جوڑی کا ایک ٹکڑا منظر صاحب کی صورت میں نے پہلی بار ان کو اکیلے پڑھتے ہوئے دیکھا. میں تو اب ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں. بہت صورت سجدہ حسین کانفرنس کے بینر تلے آپ نے رات کے آخری پہر تک اپنے کو بیدار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی ہم لوگوں میں مذہبی رمق باقی ہے. اسلام اپنے آغاز سے آج تک زمانے کی تبدیل کے کو جھیلتے ہوئے بھی آگے بڑھتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 63 سالہ حصوں کو 2 حصوں میں اگر ہم منقسم کریں، 40 سال جب آپ نے کبھی کسی کو بتایا تک نہیں کہ میں کیوں آیا، وہ عظیم ترین حصہ تھا. اور 23 سالہ زندگی کا وہ حصہ جسے ہم تبلیغی زندگی کہہ سکتے ہیں. ان دونوں حصوں میں آپ الگ الگ دیکھیں گے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو جب آپ نے اہل عرب کے بیچ استھاپت کرنے کی کوشش فرمائی، اپنی زندگی کے 40 سالہ حصے میں کیے گئے ہر ایک چیز کو کھول کھول کر ان لوگوں کے بیچ رکھا.
انہی چند اشخاص میں سے جو کوہ صفا پر موجود تھے یا اس کے گرد و نواح میں موجود تھے، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ کے اعلان حق کا پرزور مخالفت کے ساتھ آگے بڑھ کے کہا کہ نہیں، میں نہیں مان سکتا کہ اللہ ایک ہے، نہیں مان سکتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے اس بھیانک مخالفت کے باوجود ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے اپنا مبارک قدم پیچھے نہیں کیا۔ نبی کریم کی زندگی اور آپ کے طرز تبلیغ کو دیکھنے کے بعد ہم مسلمانوں کے دلوں میں یہ حوصلہ بیدار ہوتا ہے، آج اس زمانے میں بھی جو مسلمان دین کے کام کے لیے اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں، اگر کسی کو اللہ مسجد کی ذمہ داری دے دے، کوئی شخص آگے بڑھ کے جلسہ کرنے کو تیار ہو جائے، کوئی مدرسہ چلانے کے لیے اپنے کو آمادہ کرے، ان ساری چیزوں میں کوئی تبلیغ کے لیے، کوئی تدریس کے لیے، کوئی خدمت کے لیے جب آگے بڑھتا ہے، ان کو تکلیف تو ہوتی ہے صاحب، اور جب بھی ہمیں تکلیف ہو تو اس تکلیف کا احساس اس طریقے سے اپنے دل میں ہم کریں کہ اگر آج اسلام کے لیے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو یہ تکلیف میرے مصطفیٰ کریم کو بھی ہوئی تھی۔ میرے نبی نے جس وقت کہا تھا اللہ ایک ہے تو لوگوں نے گالیاں دی، کسی نے آپ کو پاگل کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے کہا کہ اسے گھر سے نکالو، کسی نے کہا اسے مارو، کسی نے کہا ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ مصطفیٰ کریم ہر ایک گالی کو برداشت کرتے رہے، آپ نے دشمنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، آپ نے گالی کے مقابلے میں آپ نے ایک انسان ہونے کی صورت میں ان کی اصلاح کی ہر پہلو پر آپ نے غور کیا۔ ماننے والوں نے، جاننے والوں نے، پہچاننے والوں نے، آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے اقربا نے آپ سے کہا کہ حضور آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ صرف ایک مرتبہ اپنے رب سے کہیے کہ ان لوگوں کو اللہ برباد کر دے۔ آپ کی زبان سے جیسے یہ جملے نکلیں گے عتبہ کا سینہ پھٹ جائے گا، ابو جہل کا وہ برباد ہو جائے گا، شیبہ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی زندگی کے اس حصے میں جبکہ آپ کے اوپر کافی پریشر تھا، آپ کے ماننے جاننے والوں نے کہا کہ کیوں نہیں اپنے اوپر اجری پھینکنے والوں کے لیے آپ بد دعا کرتے، کیوں نہیں پتھروں کی بارش کرنے والوں کے لیے آپ برا چاہتے، کیوں نہیں ان دشمنوں کے خاتمے کے لیے اللہ سے آپ مطالبہ کرتے، کیوں نہیں جو پتھروں کی بارش آپ پر کرتے ان کے خاتمے کے لیے آپ اپنے رب سے مطالبہ کرتے۔ میرے مصطفیٰ ساری بات سنتے رہے، مصطفیٰ کریم مجبور نہیں تھے، آپ یقیناً آپ اشارہ فرما دیتے، اسی انگلی کا ایک اشارہ، جس انگلی کے ایک اشارے سے کبھی چاند کا ٹکڑا ہوا تھا، جس انگلی کا ایک اشارہ آپ نے فرمایا ڈوبا ہوا سورج واپس آیا تھا، اسی انگلی کا ایک اشارہ ہوتا عتبہ کا کلیجہ باہر آ جاتا، ابو جہل کی زندگی تباہ ہو جاتی، شیبہ کا کلیجہ پھٹ جاتا، مگر نہیں، میرے مصطفیٰ نے ساری چیزوں کو بغور ملاحظہ فرمایا، آپ نے وقت کے اوپر اس کا ریزلٹ چھوڑ دیا، آپ نے کہا نہیں، تم لوگ دیکھنا اس میں تبدیلی آئے گی۔ آج جو لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، جو قرآن کی تبلیغ و تعلیم کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ایسی غیر معمولی تبدیلی آئے گی، دنیا دیکھے گی جو لوگ آج مجھے میرے اوپر پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، کل یہ ہو نہ ہو مگر انہی کی اولاد ہوگی جو میرے اوپر درودوں کی بارشیں کیا کرے گی۔ جو لوگ آج نماز روک رہے ہیں انہی سے نماز آباد ہوگی، جو لوگ آج مسجدوں کی شہادت کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، کل یہی لوگ مسجد بنائیں گے اور مسجدوں کو آباد کریں گے۔ صرف 23 سال میں دنیا نے دیکھ لیا مصطفیٰ کریم کی تبلیغ کا ایسا سنہرا اور بہترین اثر و رسوخ وہاں کے لوگوں کے ذہن و دماغ پر دکھائی دینے لگے، جن لوگوں نے نبی کریم کے نام پر ہر وقت اپنی تلوار میدان سے باہر رکھا تھا، ان کا ماننا تھا کہ میری زندگی کا مقصد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ختم کرنا، ان کا خاتمہ کرنا، مگر دنیا نے یہ تبدیلی دیکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ختم کرنے کی قسمیں کھانے والے اپنی زندگی اسی مصطفیٰ کے نام پر قربان کرتے نظر آئے، نبی کے سر کو تن سے جدا کرنے کا ہدف لینے والے اپنے سر کو اسی مصطفیٰ کے نام پر کٹانے کا ہمیشہ جذبہ اپنے دل میں رکھ کے وہ چلا کرتے تھے۔ اب 23 سال مصطفیٰ کریم کی زندگی کے بعد حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا، صدیق اکبر نے 2 سال کچھ مہینے تک آپ نے بطور بصورت خلیفہ آپ نے بہت بہتر طریقے سے اسلام کی تبلیغ مسلمانوں کی خدمت آپ نے کی، خلیفہ ہونے کی حیثیت سے آپ کی وفات کے بعد حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا، فاروق اعظم نے 12 سال کچھ ایام تک آپ نے خلافت کے اس عظیم الشان منصب پر ایک گولڈن خلیفہ کی صورت میں آپ نے اسلام کی ایسی
خدمت فرمائی کہ اسلام دنیا کے آدھے حصے تک جا پہنچا. آپ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا. آپ کی وفات کے بعد حضرت علی کا دور آیا. حضرت مولا علی نے 4 سال کی خلافت کے بعد جب احساس ہوا کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے, اب میں اس منصب سے جدا ہونے کو ہوں, تو آپ نے پورے شہر میں اعلان عام فرمایا, اے دنیا والو, میں تیرا خلیفہ رہا, 4 سال تک تم لوگ سب میرے انڈر رہے, میں تیرا بادشاہ رہا. میں چاہتا ہوں کہ تم سب کو ایک جگہ بٹھا کر, ایک جگہ جمع کر کے کچھ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپ لوگ آ سکتے ہو. آپ کے اعلان عام کے بعد عرب کی گلی گلی سے لوگ وہاں پہنچ گئے. جب آیا کہ 4 لاکھ سے زائد افراد حضرت مولا علی کے خطاب کو سماعت کرنے کے لیے وہاں پہ اکٹھا تھے. 4 لاکھ افراد کی موجودگی میں مولا علی نے 4 مرتبہ فرمایا کہ تم لوگوں میں سے, تم میں سے کون ہے جو ننگا ہے, کون ہے جو ابھی تک بھوکا رہ گیا, کون ہے جس کی خدمت میں نہیں کر سکا. اس 4 لاکھ کے مجمع میں آپ کا دشمن بھی تھا, آپ کے دیوانے بھی تھے. سارے لوگ اپنے ہی نہیں ہوتے کسی مجمع میں, کچھ مخالفین بھی ہوتے ہیں, کچھ بیگانے بھی ہوتے ہیں, کچھ آپ چڑھنے والے ہوتے ہیں, کچھ دشمن حضرات بھی ہوتے ہیں. مگر تاریخ بتاتی ہے کہ مولا علی نے 4 سال سے مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کی صورت میں آپ نے اس طریقے سے خلافت کی بنیاد ڈالی تھی کہ 4 مرتبہ لگاتار آپ نے فرمایا, تم میں سے کون ایسا رہ گیا جس کی خدمت میں نہیں کر سکا, تم میں سے کون ایسا رہ گیا جو اب تک بھوکا ہے, جن کے پاس کپڑے نہیں, جن کے پاس مکان نہیں. 4 مرتبہ کے اعلان عام کے بعد بھی اس 4 لاکھ کے مجمع میں سے کسی شخص کو یہ جرأت نہ ہو سکی کہ وہ مولا علی کے سامنے آ کر یہ کہہ سکے کہ آپ کی خلافت ہمیں منظور نہیں, آپ بادشاہ ہو کر مجھے تکلیف دے دیے. ایک شہن مولا علی نے اسی وقت دیا کہ جو انسان مسلمان ہو کر بادشاہت کی کرسی پر بیٹھتا ہے وہ اپنے اندر ہر زمانے میں جھانک کر دیکھے اگر وہ اپنے سماج کا بادشاہ ہے. بادشاہ کا مطلب آج اس زمانے میں آپ پردھان سے لے سکتے ہیں, اس زمانے میں آپ ممبر سے لے سکتے ہیں, اس زمانے میں آپ ودھائک اور منتری اور منسٹر کے دوسرے شعبے سے لے سکتے ہیں. مگر ہمارے اندر یہ ضرورت نہیں, کیونکہ چوری ہمارے اندر, بےمانی ہمارے اندر, لوٹ کھسوٹ ہمارے اندر, زیادتی ہمارے اندر. ہم کیسے یہ ضرورت کر سکیں گے کہ اپنے 5 سال کے پیریڈ کے کمپلیٹیشن سے پہلے ہم جنتا کے بیچ جاتا جنتا سے کہہ سکے کہ 5 سال تک میں تیرا خلیفہ, تیرا بادشاہ رہا, تیرا پردھان رہا, تیرا منسٹر رہا, تیرا ودھائک رہا, تم میں سے کون ہے جس کی میں خدمت نہ کر سکا. 50 نہیں 50,000 کی تعداد ہوگی تو 40,000 لوگ مخالفت مطلب کے بولیں گے ودھائک جی آپ کو چور ہے, نیتا جی آپ کو بےمان ہے, آپ کو میرے ٹھگی کیا ہے, آپ کو تھانے پر ایک فون کال کرنے کے لیے مجھ سے 5,000 مانگ رہے تھے. یہاں یہ حالت ہماری ہے. مگر مولا علی نے ایک سیاست کی جو نیند رکھی ہے اور ایک بہترین کانسیپٹ دیتے ہوئے دنیا کو دعوت فکر دیے کہ اگر خلافت کے منصب کو سنبھالنی ہو, بادشاہت اگر کرنی ہو تو مولا علی کی طرف بادشاہت کی جائے. 4 سال کی مدت کے بعد بھی کسی دشمن کو بھی یہ شوق سے بھی کہنے کی ضرورت نہ ہو سکی کہ میں آپ کی خلافت ہمیں منظور نہیں. آپ نے صحیح سے بات آپ کے منصب کا استعمال نہیں کیا. مولا علی کی خلافت کے بعد حضرت امام حسن کی باری آئی, امام حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ کی باری آئی. امیر معاویہ 30 سال تک اسی خلافت کے منصب پر آپ قائم رہے. 20 سال معمولی پیریڈ نہیں ہوتا صاحب, یہاں 5 سال کے اندر آدمی کروڑپتی بن جاتا ہے. 5 سال کے اندر بیٹا پوتا ساتھ پشت بیٹھ کر یہ کھانے کا جگاڑ لگا کر منتری جی دنیا سے جاتے ہیں. مگر جس کا جو شخص 20 سال تک خلافت کے منصب پر کام کر رہا ہو, اب الگ طرح کا رکے کا ماحول رہا ہوگا. آپ خلافت کا ناجائز فائدہ آپ کے بیٹے یزید نے اٹھایا. حضرت امیر معاویہ کی جو گستاخی کرتے ہیں, قتل وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. وہ قتل سچے حسینی اور مولا علی کے دیوانے نہیں ہو سکتے جو امام حسین کے نام پر دیوانگی کا ثبوت دیتا پھرے اور حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتا ہو. اگر امیر معاویہ کی اولاد یزید نے کیا کیا, یزید دیکھا کہ میرا باپ 20 سال سے خلیفہ ہے, اسی بادشاہ کے بیٹے نے بادشاہ کا غلط استعمال کیا. اکثر ایسا ہوتا ہے, بڑے لوگوں کا بیٹا بگڑ جاتا ہے, پیسوں کی فراوانی ہو, دولت کی لین دین ہو, شہرت و طاقت کی فراوانی ہو, اس کا ناجائز فائدہ ان کے ماتحت کے لوگ اٹھا لیتے ہیں. اب یزید شرابی ہو گیا اسی پیریڈ میں. یزید کا مزاج اسلام اور شریعت مطہرہ سے بالکل منحرف ہو چکا تھا. یزید ایک الگ طرح کی زندگی جینے کا عادی ہو چکا. یزید کی خرافات اور اس کی بدنامی پورے الگ مشہور تھی. یزید ایسا ہے, یزید ویسا ہے, یزید ایسا کرتا ہے. حضرت امیر معاویہ کے وفات کے بعد جب آپ کے بیٹے یزید نے اس کرسی پر جبرن
ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی اور ایک روایت ہے کہ اس نے اپنے کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیا کہ اب میرے والد کے بعد میں بادشاہ، اب مسلمانوں کا حاکم میں رہوں گا، اب مسلمانوں کی سلطنت کا مالک میں بنوں گا، اب اسلامی شریعت کا اشارہ میرے ذریعے تبدیل میں کرتا رہوں گا ہمیشہ۔ اب اس ذہن کو لے کر جب اس کرسی خلافت پر وہ یزید بیٹھا ہے، امام پاک کے تعلق سے کسی ماننے والے نے ان سے کہا کہ صاحب آپ تو اس کرسی پر بیٹھ گئے مگر ہم مان لیں گے، ہم تو آپ کے اپنے ہیں، سامنے والا مان لے گا مگر حسین نہیں مانیں گے، کیونکہ حسین کو معلوم ہے کہ آپ شرابی ہے، حسین کو معلوم ہے کہ آپ بیمان ہے، حسین کو معلوم ہے کہ آپ ظالم ہے، آپ کے کریکٹر و کردار کا بہتر علم حضرت حسین کو ہے، حسین نہیں مانیں گے۔ امام پاک کے حوالے سے یزید نے کہا اپنے لوگوں سے اگر حسین نہیں مانیں گے بس جھگڑے کی بنیاد یہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ لڑائی کیوں ہوئی، کیوں جان دینی پڑی، کیوں عباس کا بازو کٹا، کیوں امام پاک کے بچے شہید ہوئے، کیوں ایسا سارا وجود میں آیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ حسین پاک کو جب خبر ہوئی کہ یزید اس کرسی پر جس پر کبھی حضرت امیر معاویہ بیٹھا کرتے تھے، جس کرسی پر حضرت امام حسن بیٹھا کرتے تھے، جس کرسی پر مولا علی بیٹھا کرتے تھے، جس کرسی کا مالک کبھی عثمان غنی تھے، جس کرسی پر خلافت کے منصب پر بیٹھ کر حضرت عمر فاروق نے 12 سال کے ایام گزارے، جس کرسی کی ملکیت کبھی حضرت صدیق اکبر کے حوالے تھی، جو کرسی کا مالک بانی اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اب اس کا ناجائز فائدہ یزید اٹھا رہا ہے۔ امام پاک کا ذہن نے فیصلہ کیا کہ ساری دنیا یزید کو بادشاہ مان لے مگر میں بادشاہ نہیں مان سکتا، کیونکہ امام پاک کو یہ خبر تھی کہ یہ کرسی کوئی معمولی کرسی نہیں، یہ خلافت کوئی معمولی خلافت کا منصب نہیں، اسی کرسی کو میں بچانے کے لیے، اسی شریعت کی حفاظت کے لیے، اسی اسلام کی بقا کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں نے آج تک امام پاک نے اپنے ذہن سے سوچا کہ کتنے لوگوں نے آج تک اسلام کی بقا کے لیے اپنی شہادت دی، کتنے لوگوں کی گردنیں کاٹی گئی، بدر سے لے کر خیبر و خندق تک کتنی جانیں اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی تشہیر کے لیے گئی۔ امام پاک نے ڈکلیئر کر دیا دنیا مان لے مگر میں ایسے شرابی کو، میں ایسے زانی کو، میں ایسے فطرت کے انسان کو اپنا خلیفہ، اسلام کا خلیفہ کبھی تصور نہیں کر سکتا۔ اب یزید کی طرف سے پریشر بڑھ گیا، یزید نے اپنے لوگوں کو بار بار اس سے کہلوا کے بھیجا کہ جاؤ حسین سے کہہ دے کہ وہ اپنا سپورٹ دے دے، وہ اپنا سمرتھن دے دے، وہ اپنا ووٹ دے دے، وہ اپنا سپورٹ دے دے۔ امام پاک نے بار بار انکار کیا۔ یزید نے آخری دھمکی بھرا پیغام بھیجتے ہوئے کہا اے حسین اگر تو سیدھے سے اپنا ہاتھ میرے پشت پہ، میری پیٹھ پہ نہیں رکھتا تب تک میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، مجھے ضرورت پڑے گی تو مدینہ میں رہے گا، مدینے میں چڑھائی کروں گا، تجھے مکہ میں پاؤں گا، وہاں تیری جان دوں گا، تجھے گھر پہ بلا کر تجھے تکلیف دوں گا اور تجھ کو مجبور کروں گا سپورٹ کرنے پر۔ امام پاک کا ذہن فیصلہ کرتا ہے کہ یہ میرے نانا کا مدینہ، یہ مدینہ جسے گلشن کہا جاتا ہے، یہ مدینہ جو جنتیوں کے لیے گلشن سے کم نہیں، یہ مدینہ جو مسلمانوں کے لیے تسکین کا بہترین ذریعہ ہے، یہ شہر جو پوری دنیا کے لیے امن کا گہوارہ ہے، میں اس امن کے شہر کو کبھی یزید کے اس ناپاک ارادے کی تکمیل کا ذریعہ بننے نہیں دوں گا۔ یزید اگر میں یہاں رہوں گا یزید مدینے پہ چڑھائی کرے گا، یزید خون سے خون خرابہ کرے گا، یزید اس پر اٹیک کرے گا، یزید قتل و قتال کو عام کرے گا۔ اس لیے امام پاک نے مدینہ چھوڑ کر مکہ آنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ خبر نہیں کہ امام پاک جب مدینہ میں تھے تو مدینے میں رہتے، آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آنے کی صرف ضرورت ہی تھی کہ آپ بالکل محسوس کر چکے تھے کہ میں اگر یہاں رہا تو یزید اپنی فوج کے ساتھ مجھ پر چڑھائی کرے گا، پھر مدینے کی ہریالی متاثر ہوگی اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا دنیا کہے گی اگر حسین چھپ جاتے تو کیا ہوتا، حسین بھاگ جاتے تو کیا ہوتا، مگر حسین کو بھاگنا نہیں آتا تھا، حسین کو ڈرنا نہیں آتا تھا، حسین کو لبنا نہیں آتا تھا، حسین کو جھکنا نہیں آتا تھا۔ بار بار یزید حسین کا ہاتھ مانگ رہا ہے۔ یہاں رک کر میں آپ کو بتا دوں ایک نکتہ، ایک یزید جو وقت کا بادشاہ ہے، جن کے پاس 22,000 سے زائد فوج موجود ہے، جن کے پاس دنیا بھر کی دولتیں موجود ہے، جن کے پاس امان و انصار کی جماعت ہے، جو وقت کا بادشاہ ہے یزید، وقت کا حاکم ہے یزید، یہ وقت کا مالدار ہے یزید، 22,000 سے زائد کے افراد پر مشتمل فوج کا مالک اور لیڈر ہے یزید، مگر یزید کیا کہہ رہا ہے؟ حسین اپنا ہاتھ دیجیے، حسین اپنا سپورٹ دیجیے، حسین اپنا سمرتھن دیجیے۔
دیجئے، حسین اپنا ووٹ دیجئے۔ یہاں پر حسین بار بار انکار کر رہے ہیں، میں نہیں دے سکتا اپنا ووٹ، میں نہیں دے سکتا اپنا سپورٹ، میں نہیں دے سکتا اپنا ہاتھ۔ اس مقام پر یزید نے بھی اپنی حیثیت بتائی اور امام پاک نے بھی اپنی حیثیت بتائی۔ یزید مان کر دنیا کو بتا دیا، اے دنیا والوں کہ 22,000 لاکھ میری جھولی میں، یہ دولت و دینار پہ میرے پاس، یہ شہرتوں کا مالک میں ہوں، یہ خلافت کی کرسی میرے پاس ہے، وقت کا بادشاہ میں ہوں، مگر میں مان کر بتا رہا ہوں کہ بادشاہت بغیر علی کے بیٹے حسین کے مکمل نہیں۔ جب تک میں حسین کا شمشم نہیں پا لیتا، جب تک شہید بادشاہت کا احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے یزید مان کر بتا دیا کہ وہ بادشاہ نہیں، وہ بھکاری ہے، اور حسین نہ دے کر بتا دیے کہ میرے پاس کچھ نہیں، پھر بھی یزید سے بڑا بادشاہ میں۔ مانگتا کون ہے صاحب؟ جو بھکاری ہوتا ہے، جس کی جھولی خالی ہوتی ہے۔ اس لیے یزید فوج کا مالک ہو کر بھی بار بار مانگ رہا ہے۔ امام پاک بار بار انکار کیا۔ بہت لمبا واقعہ ہے، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ بہت ساری باتیں مجھے کر رہی ہے، بس ایک اشارہ دوں گا اور پورا واقعہ بیان کرنا بھی میرا مقصد نہیں ہے۔ ایک حدیث کا دنیا کے سارے خطبہ مل جائیں، امام پاک کی ایک سجدے کی عظمت بیان کرنا چاہے، کہ میرا ماننا ہے زندگی بھر خطاب کرتا رہے انسان امام پاک کے اس سجدے کی عظمت کو نہیں بیان کر سکتے۔ سارے خطبہ مل کر جو آپ نے چمکتی ہوئی تلوار کے سائے میں سجدہ فرمایا تھا، جو آپ نے دشمنوں کے جھنجھن میں رہ کے سجدہ فرمایا تھا، وہ سجدے کی اتنی بڑی عظمت تھی، اتنی عظمت تھی کہ ساری دنیا کے سجدے ایک طرف اور حسین مصطفیٰ کا وہ ایک سجدہ ایک طرف، کیونکہ سجدہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اس وقت جب مسجد میں اے سی مشین لگی ہو، جب آزاد ہو، امام صاحب ہو، ٹائلز ہو، پتھر ہو اور پورے ڈیکوریشن کے ساتھ بالکل اطمینان قلبی کے ساتھ آدمی سجدہ ادا کرے۔ مگر جہاں تلوار چمکتی ہو، جہاں دشمن ایک ایک سیکنڈ پر حملہ کرنے پر آمادہ ہو، جہاں پر ہر طرف سے دشمنی کی آہٹ کا احساس ہو کہ اب میری جان جائے گی، اس وقت آدمی سجدے کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 10 دن محرم کے گزر جائیں گے پھر ہم اسے بھول جائیں گے۔ ہم مسلمانوں نے کیا سوچا کہ محرم کا مطلب ایک محرم سے 10 محرم، اس لیے بنگلور کے بڑے بڑے سیٹ بڑے بڑے خطبہ کو بلا کر 10 روزہ تقریر کر کے سوچتے ہیں کہ ہم نے اسلام پر احسان کر دیا، حسین پر احسان کر دیا۔ نہیں صاحب، حسین کا مطلب 10 دن کا نہیں، حسین کا مطلب محرم کا مہینہ نہیں، حسین کا تعلق محرم سے ہے، حسین کا تعلق سفر سے ہے، حسین کی بہار ربیع الاول سے ہے، حسین کی عظمت یہ رمضان شریف میں ہے، حسین 12 مہینے میں ہے، حسین پوری رات میں ہے، حسین زندگی بھر میں ہے، حسین ہم مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ترقی کے ہر شعبے میں شامل ہے۔ 10 دن 10 خطبہ کو 10 موضوع پہ گفتگو کرا کر ہم حسین کی عظمت بیان نہیں کروا سکتے۔ زندگی بھر خطاب ہوتی رہے، اس کے بعد بھی خطاب کے بعد بھی تمام خطبہ کی خطابت کے بعد بھی اس کے حق ادا نہیں ہو سکتے۔ امام پاک نے جو سجدہ ادا کیا تھا، میں بس وہ اختصار میں بیان کروں گا کہ امام پاک نے کس طریقے سے شہادت پیش کی۔ آپ مکہ شریف آئے، مکہ سے ٹھیک بلائے جانے پر آپ مکہ شریف سے پھر واپس آپ کربلا پہنچے۔ وہاں کربلا جانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کو سمجھا جا سکے گا، لوگوں کو منانے کی کوشش کی جا سکے گی، مگر یزید کے فوج کو اور ابن زیاد پر کچھ اور ہی معلوم تھا، کچھ اور ہی کرنا تھا۔ ان لوگوں نے پریشر بڑھا دی، ان لوگوں نے بار بار دھمکی دی کہ حسین سے قربان ہونے کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ تم کو اگر اپنی جان بچانی ہے تو اپنے آباد و انصار کو بھیجو۔ ایک ایک کر کے امام پاک کی موجودگی میں آپ کے جانشینوں نے اپنی جان کی قربانی دی کہ کوئی دوست ٹھہرے، کوئی دیوانے ٹھہرے، کوئی عقیدت مند ٹھہرے، کہیں بھتیجا ٹھہرے، کوئی بھانجا ٹھہرے، کوئی بھائی ٹھہرے۔ ایک ایک کر کے جب خیمے حسین میں موجود سارے افراد حسین کو بچانے کی کوشش کر گئے اور سب کو جامِ شہادت نوش کرنے پر ابن زیاد کی فوج نے مجبور کیا۔ اب خیمے حسین خالی ہے، وہاں پر کوئی امام حسین اور آپ کے ایک بیٹے حضرت زین العابدین جو کہ بیمار کے بخار کی حالت میں تھے ان کے، اور حضرت امام علی اصغر اور حضرت امام علی اکبر کے سوا کوئی 5واں شخص موجود نہیں تھا۔ اب حضرت مولا علی اکبر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا حسین، اے میرے ابا حضور، سارے لوگ چلے گئے، سب لوگ بچانے کی کوشش کیے، مگر ابن زیاد کسی کا درد اس کے دل میں نہیں لگا اور کسی کی تکلیف کا احساس وہ نہیں کر سکا۔ ابا اب میں سمجھ گیا ہوں کہ اب باری آپ ہی کی آئی ہے، اب ابن زیاد آپ پر حملہ کروائے گا۔ ابا میں اب یقین ہو جاؤں گا، ابا مجھے اب یقین ہو چلا ہے کہ یہ دشمن آپ کے سروں کو کاٹیں گے۔ ابا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شہادت سے پہلے آپ کے سر تسلیم نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے اپنی قسمت آزما لوں، میں اپنی
طاقت کی آزمائش کروں. جب تک میں زندہ ہوں میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میری موجودگی میں اب میں کبھی آپ کو میدان کربلا میں لڑنے کے لیے بھیج سکوں. ابا آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائے تاکہ میں جاؤں, میں یزیدیوں سے لڑوں, میں اپنے زیادتیوں سے مقابلہ کروں. امام حسین رونے لگتے ہیں, میرا بیٹا حسین, میرا بیٹا علی اکبر, نہیں بیٹا نہیں, تم میرے گھر کی امارت ہو, میرے خاندان کی شان ہو. بیٹا تیری شکل کوئی معمولی شکل نہیں, بیٹا تجھے دیکھتا ہوں تو نانا کا چہرہ یاد آتا ہے. بیٹا تیری آنکھیں میرے نانا کی آنکھوں کی طرح ہے, بیٹا تیرے رخسار میرے نانا کے رخسار کی طرح ہے. بیٹا تم میرے نانا کی شبیہ ہو, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری موجودگی میں تم کہیں رہو, جو ہوگا میں دیکھ لوں گا, میں سہ لوں گا, مگر تم بچ جاؤ گے تاکہ تمہاری بقا میں میری بقا ہے. بیٹا میں بوڑھا باپ کبھی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میرے سامنے میرا کوئی جوان بیٹا تڑپ رہا ہو. امام پاک نے اپنا پریشر, حضرت علی اکبر نے اپنا دعویٰ, بار بار ایک دوسرے پر اپنا پریشر بڑھاتے رہے. آخر میں امام علی اکبر کہتے ہیں ابا میں تو ہر حال میں جا کے رہوں گا, میری شہادت ہو کے رہے گی, ورنہ کل تاریخ کربلا جب کوئی بیان کریں گے, کربلا کا اتہاس کوئی لکھیں گے تو مجھے یقین ہے وہ اتہاس لکھنے والا, وہ اتہاس بیان کرنے والا, وہ تاریخ لکھنے والا, وہ تاریخ کربلا بولنے والا, تاریخ کربلا بیان کرتے ہوئے ممکن ہے وہ یہ بول دے کہ حسین تو وہاں اپنے لیے گئے تھے, حسین اپنی بھلائی چاہتے تھے, اس لیے تو بھتیجے کو قربان کر دیے, بھانجے کو قربان کر دیے, دوستوں احباب کو قربان کر دیے. لیکن جب باری آئی جوان بیٹے کی, جب باری آئی علی اکبر کی, تو حسین نے علی اکبر کو بچا لیا, حسین علی اکبر کو بچانے میں کامیاب ہو گئے. اس لیے ابا میں چاہتا ہوں کہ جب کربلا کی تاریخ لکھی جائے اس وقت تاریخ لکھنے والے کے لوگ کے قلم سے یہ بات بھی آسانی سے لکھی چلی جائے کہ حسین جس کربلا میں دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ اپنے جوان بیٹے کو لے کر پہنچے تھے, وہاں حسین کی آمد کا مقصد اپنی حفاظت نہیں بلکہ صرف اسلام کی حفاظت تھا. آپ کا مقصد کسی کو بچانا نہیں بلکہ ایک ایک کر کے سب کو قربان کر دینا تھا. ابا مجھے ہر حال میں اجازت ملنی چاہیے. امام علی اکبر کو آپ نے اجازت دے دی کہ ہر ایک کو مٹانا, مرنا, مارنا اور اس کی شہادت دیکھنا, تڑپتے ہوئے دیکھنا آسان ہے, مگر بڑھاپے میں ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھے, کسی باپ کے درجے کو اللہ نے اتنا مضبوط نہیں کیا ہے, اور کسی باپ کا کاندھا اتنا مضبوط نہیں جو اپنے جوان بیٹے کی میت کو اٹھا سکے, اپنے جوان بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھ سکے. ہم میں سے اکثر و بیشتر صاحب اولاد ہے, کسی کا بیٹا 5 سال کا ہے, کسی کا بیٹا 10 سال کا ہے, کسی کا بیٹا 15 سال کا ہے, کسی کا بیٹا 20 سال کا ہے. بیٹا یا اولاد چاہے جتنے سال کی ہو, مگر ہر حال میں ایک باپ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے انڈیا چھوڑ کے دوحہ جاتا ہے, انڈیا چھوڑ کے قطر جاتا ہے. 5 سال نہیں زندگی بھر اگر دوحہ قطر عمان میں باپ کو کھپنا پڑے وہ باپ پھٹے گا, مگر اپنی اولاد کے آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ آنے نہیں دے گا. اس باپ کی تمنا ہوگی مجھے جو کھیلنا پڑے کھیل لوں گا, میرے بچے ہمیشہ مسکراتے رہے. ہم باپ کی یہی کوشش ہوگی. معمولی تکلیف ہوتی ہے بچے کو تو باپ دوڑے بھاگتا ہے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر اگر کہے کہ تیرے بیٹے کی بیماری کا علاج ہے, اس وقت باپ گھٹنے ٹیک کے ڈاکٹر سے کہے گا ڈاکٹر بابو زمین بیچتا ہوں میرے بیٹے کو بچا لیجیے, زیورات دیتا ہوں میرے بیٹے کو بچا لیجیے. ڈاکٹر بابو میری ساری سمپتی آپ کے نام میں کرنے کو تیار ہوں, مگر میرے ننے سے بچے کو بچا لیجیے. مگر وہاں پر ایک جوان بیٹے کو دیکھ کر ایک باپ کس طرح تڑپا ہوگا, جس وقت باپ کو معلوم ہوگا کہ میرا بیٹا گھوڑے پہ چل رہا ہے, یہ لڑنے جا رہا ہے, بیٹا زندہ واپس نہیں آ سکتا کیونکہ ابن زیاد نے نہ عباس کو چھوڑا, نہ قاسم کو چھوڑا, نہ میرے دوسرے یار و مددگار کو چھوڑا, تو اس میرے بیٹے کو کیوں چھوڑے گا. امام علی اکبر جب تھے میں یزید میں آپ پہنچے, تمام تعلیم ایک ادھر سے بھی حملے ہوئے, آپ نے بھی عام گنت افراد کو آپ نے بھی واصل جہنم کیا, بہت تاخیر ہو گئی. زبان کاپنے لگی, تین کے پیاسے علی اصغر, ان کا چہرہ تین لگنے لگا, چہرے کے جغرافیہ میں تبدیلی آ گئی. تین کی پیاس, تین کے بھوک کی تکلیف, گھنٹوں کی مشقت کی لڑائی جھیل نہ سکے. حضرت علی
अकबर का मानना हुआ कि चलता हूँ अब्बा के पास, मुमकिन है इतनी देर में कहीं से पानी का इंतजाम अब्बा कर लिए होंगे, अगर पानी पी लूंगा तो ताकत आ जाएगी, बदन में फरावानी आएगी, खून का प्रेशर बढ़ जाएगा, कुव्वत में इजाफा होगा। इसलिए फिर आपने घोड़े पर सवारी की और आप धीरे धीरे आगे बढ़े। इमाम पाक देखते हैं कि मेरा बेटा जो अभी थोड़ी देर पहले लड़ने गया था इब्न ज़ियाद की फौज से, बेटा मेरा वापस आ रहा है। आपने पुकार के कहा बेटा तुम वापस आ रहे हो, मुझे लगता बेटा तेरे अंदर घबराहट आ गई, बेटा मैं समझ गया कि तुम अब बदबूदा हो गए, बेटा मैं मान गया कि तुम अब डर गए। इमाम अली अकबर कहते अब्बा मैं डरा नहीं हूँ, अब्बा मैं डरने वालों में से नहीं, अब्बा आपको तो पता है मैं शेर खुदा का पोता हूँ, मैं झुकने वालों में से नहीं। अब्बा ये मेरे होठ देख रहे ना, ये मेरे रुखसार देख रहे ना, ये मेरी पेशानी देख रहे ना, अब्बा मैं बहुत प्यास से थक चुका हूँ, अब्बा मैं पानी की तलाश में आया हूँ, कहीं से पानी का अगर चंद कतरा मिल जाता, अगर 50 घोंट पानी का इंतजाम आप करवा देते तो आपका ये जवान बेटा अली अकबर आपके दस्ते मुबारक पर अपना हाथ रखकर आपसे वादा करता है कि आपने अगर पानी पिला दिया तो अब्बा एक एक करके यजीदियत का खात्मा आपका बेटा करता रहेगा। उस वक्त तक अली अकबर की तलवार चमकती रहेगी जब तक आखिरी यजीदियत का खात्मा आपका बेटा न कर दे। अब पानी का इंतजाम फरमा दीजिए। इमाम पाक कहते हैं बेटा तुम्हें तो ऑलरेडी मालूम है ना 3 दिन हो गए तुम प्यासे, मैं प्यासा, तेरा छोटा भाई अली अकबर प्यासे, उसके बाद जो शहीद हो गए वो सब प्यासे शहीद हो गए। बेटा मेरे खाने पर पाबंदी, मेरे प्यास पे पाबंदी, पानी पे पाबंदी, मेरे लिए जो मुराद मिलने चाहिए मेहमानों को उन सारी चीजों पर पाबंदियां बैठा दी गई है। बेटा मैं कहां से इस गरीब होते हुए तेरे लिए पानी का इंतजाम करूंगा। प्यास को बुझाने के लिए अली अकबर पानी के मुतालबे के लिए अपनी जबान खोल रहे थे और बार बार हुसैन कह रहे बेटा सब्र कर ले, बेटा बगैर पानी के तू वापस चला जा। इमाम अली अकबर जिनका मानना था कि अब्बा पानी दे देंगे, जिनका मानना था कि अब्बा कहीं से भी पानी का इंतजाम फरमाएंगे, क्योंकि हर बेटे की आखिरी उम्मीद उसका बाप होता है। जब एक जवान बेटा दुनिया भर में घूम ले ना